اہل بیت المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس، یہ محفل جو مرحوم کے سلسلے میں ہے، یہ شہزادہ قاسم کی اکبر علی ابن حسن علی ناماوتی، یہ ناماوتی فیملی یہ مجلس کرواری، مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، محفل ہے سمجھے. اکبر علی ابن حسن علی ناماوتی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آج کی رات شہزادہ قاسم کی شب ولادت ہے، سفینۃ النجات کے اوپر آپ مجھے یہ سن رہے لائف. بہت بڑی رات ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. تو آج شہید سے یہ منسوب ہے جس کا نام قاسم ابن حسن ہے. شب 7 ماہ شعبان. میں نے ابھی کہا کہ شعبان کا مہینہ ایک ٹوٹل رحمتوں کا مہینہ ہے. ویسے ہر مہینے رحمت کا ہے، میں یہ نہیں بتا کہ اس مہینے میں رحمت نہیں ہے اس مہینے، لیکن بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے کہ اس نے ہم کو ایک موقع دے رہا، ہم کو ایک چانس دے رہا کہ ٹھیک ہے تم گناہ کرے نا تو کلین کرنے کا مہینہ شعبان، ٹوٹل کلین کرنے. اس کی برکتیں دیکھیں. بھی میں شہزادہ قاسم کے اوپر آتا ہوں کہ ان کی زندگی کیا ہے. تو پہلے تھوڑا سی اس کی برکتیں بتا دو کہ پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے مہینے کا آغاز ہو رہا. بی بی کا برکتوں سے، رحمتوں سے یہ مہینے کا آغاز میری شہزادی جو باپ کے لیے زینت بن کر آئی اس بی بی کا، جو شریکت الحسین ہے، جو شریک کار حسین، کہ جس کی وجہ سے کربلا زندہ رہ گیا. اور غور سے سننا، مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، مدینہ منورہ سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دو پرسنالٹیز. ایک ہمارا چوتھا امام زین اللہ، میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، جو پہلی شعبان کو جس کی ولادت ہے. یہ دونوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. ورنہ یزید ظالم چاہتا تھا کہ کربلا دفن ہو جائے. اس کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ دو پرسنالٹیز نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اور آج جو کربلا زندہ ہے وہ یہ دونوں پرسنالٹیز کی طرف سے زندہ ہے. وعدہ اللہ کا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو کام کیا یہ دونوں بیوی، ایک مظلوم بیوی نے، ایک چوتھے باپ نے. اور پھر 3 شعبان سب کو بتایا، پوری دنیا کو، کہ مظلوم امام سے منسوب تھی کہ اس دن شعبان کا آغاز ہی ہوا 3 شعبان کا، کہ مولا حسین دنیا میں آئے، پہلا قدم، پہلا سٹیپ رکھا زمین کے اوپر. ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کر دیا، زندگی دے دی اس کو. آپ نے غور کیا؟ ہزاروں سال پرانا ایک مریض میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. میں شہزادہ قاسم پہ جانا ہے مجھے. ہزاروں سال پرانے ایک مریض کیا کتنا لیا. میں یہ سوال کر رہا کہ 3 شعبان کو ہم نے کون سا ایسا کام کیا جسے میرے مولا حسین نے کہا کہ آج تو نے میری زندگی کا وہ کام کر دیا. یہ چیزیں دیکھنا. اسی طرح شہزادہ قاسم پہ آئے وقت بتاؤں گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو. پلیز تھوڑی سی بیداری لاؤ. مولا حسین نے جب معاف کیا تو کیا ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے 3 شعبان کو؟ میرا سوال ہے. سفینۃ النجات کے اوپر شہزادہ قاسم کی ولادت کی محفل پڑھا، 3 شعبان گزر گئی، اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ مولا حسین نے معاف کیا. سب کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز کہ فدرس کو حسین نے زندگی دی ہے معاف کروا کے. ہم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا؟ بامبے میں کسی کو معاف کیا؟ کسی اپنے بھائی کو معاف کیا؟ کسی اپنی بہن کو معاف کیا؟ کسی سے محبت سے بات کی 3 شعبان کو؟ مولا حسین کی سب جانتے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے کربلا والے. یہ پورا مہینہ کربلا والوں کا. تو کیا 3 شعبان کسی کے گھر پہ کھانا دیا؟ کسی یتیم بیوہ کو، مسکین کو، غریب کو؟ ویری سیڈ، ویری سیڈ. اسی لیے شعبان کی برکتیں نہیں آ رہی ہمارے پاس. ابھی بھی چانس ہے. کتنے کی برتھ ڈے؟ شعبان ہمارے سید و سردار کا مہینہ، کربلا والوں کا مہینہ. لیکن اس کے ساتھ کسی یتیم کو بھی کر دو، کسی غریب کو حسین کی، اس لیے کہ کربلا والے بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے.
کسی کی بھوک کو ختم کرو دوستو، تو اللہ تمہارے رزق کو کھول کے رکھے گا. ڈو سمتھنگ فار دیٹ. ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زندگی ایسی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری چیز، مولا حسین نے اپنی زندگی کے، ان کے لائف کا جب لاسٹ ڈے آیا تھا عاشورے کے دن، اس وقت بھی ایک بہت بڑے گناہگار کو حسین نے معاف کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو حر بنا دیا. دو معافی کے بیچ میں میرے مولا حسین کی زندگی ہے. دنیا میں آئے، فطرس کو زندگی دی، زندگی کا آخری دن آیا، حر کو زندگی دے دی. تم بھی کسی کو زندگی دو، تم بھی کسی کا خیال رکھو، تم بھی کسی کو معاف کر دو. یہ ایرگنٹ بن کے زندگی گزارنا یہ یزید کی فطرت ہے. یزید بڑا ایرگنٹ تھا، شیطان بڑا ایرگنٹ تھا، غرور اور تکبر اس کے پاس تھا. اس چیز کو ختم کرو. کربلا والوں کا جب ذکر سن رہے تو کربلا والوں کا پیغام یہی ہے کہ مولا نے صرف معافی کی، فارگیو کیا اور اپنے نام کے چکر بند کر دو کہ تمہارا نام نہ بولے وہ. اس کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر کیا ہے. اس کے بعد 4 تاریخ مولا عباس کی تھی، 4 شعبان. کریم ابن کریم، جس کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی، جو خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج ہے، جو خاندان اہل بیت محمد و آل محمد. مولا عباس کی نظر دینا، مولا عباس کے نام پہ کسی غریب کو، یتیم کو دے دو. میں ایک جملے میں آگے بڑھا. 5 شعبان چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا تاریخ تھی. میرے چوتھے امام کی 2 تاریخیں، ایک 15 جمادی الاول ہے اور ایک 5 شعبان ہے. یہ 5 شعبان یہ چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ، کہ جس نے اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیویئر سے، کہ جس نے، میں اتنا جو یتیم بیوہ غریب کو بولتا ہوں نا، یہ سیرت امام میں اس لیے بولتا ہوں کہ چوتھے امام نے ایک ایسے بھوکے کو، جملے میرے غور سے سنو، ایک ایسے بھوکے کو، ایک ایسے پیاسے کو کہ اگر کچھ اس کو روٹی نہ ملتی اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس وقت پانی نہیں ملتا، تو وہ اس وقت ہلاک ہو جاتا تھا. بھوک اور پیاس سے وہ مر جاتا تھا اگر اس وقت اس کو روٹی نہیں ملتی اور پانی نہیں ملتا. لیکن یہ کردار امام زین العابدین ہے، کردار امام زین العابدین ہے کہ ایک ایسے بھوکے کو، ایک ایسے پیاسے کو انہوں نے روٹی دے کر اور پانی دے کر ہمیشہ اس کو زندگی دے دی. وہ کون تھا پتہ ہے؟ کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی مولا چوتھے امام کا یا ان کے بابا مولا حسین کا چاہنے والا نہیں تھا. پھر بول رہا، چوتھے امام نے ایک ایسے کو زندگی دی، ایسے کی بھوک ختم کی اور پیاس سے اس کو زندگی دے دی جو امام کا چاہنے والا نہیں تھا، دشمن تھا، قاتل تھا. سگے بھائی جن کی ولادت کل ہے، شہزادے علی اکبر، 6 کو جس کی ولادت ہے، شہزادے علی اکبر کا قاتل حسیم ابن نمیر، وہ ظالم، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. اس کو چوتھے امام نے اس کی بھوک ختم کی، اس کی پیاس ختم کر کے اس کو اس وقت زندگی دی. تو میں یہی تو کہہ رہا، یہ کردار معصومین ہے. یہ عابد بلگامی نہیں بول رہے، یہ معصومین کا کردار ہے، معصومین کی سیرت ہے، معصومین کی سنت ہے جو میں بول رہا. تو کم از کم ان ایام میں جو معصومین کے ایام ہیں، یہ ایام جو کربلا والوں کے ایام ہیں، ان کربلا والوں کے ایام میں یہی بول رہا، یہی ان کے دن ہے نا کہ ان کی زندگی کا اس پہلو کو لے کر آؤ. کسی یتیم کو دے دو، کسی بھوکے کی بھوک ختم کرو. اللہ تم کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ کبھی تم کو پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا. تو اگر تمہارے ذریعے کسی غریب تک کھانا جا رہا، تمہارے ذریعے کسی غریب تک کوئی سبیل ہو جا رہی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ ہیز گیون یو توفیق، اللہ ہیز گیون یو توفیق. دعا کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم اس کے لیے کام کر دیں. یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اس کے بعد 6 تاریخ، 5 تاریخ چوتھے امام کا تھا، 6 تاریخ شہزادے علی اکبر ہے.
حسین کا جوان بیٹے کی ولادت کا مہینہ تھا یہ، کتنی بڑی بات، شہزادے علی اکبر، اور ساتھ آج جس کی میں یہ محفل پڑھ رہا وہ حسن کا یتیم شہزادہ قاسم، شہزادہ قاسم کی یہ ولادت کی تاریخ تھی جو آج میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں شہزادہ قاسم کے نام پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کی محفل امین ناماوتی اینڈ فیملی جو ہے محفل کرواری، اللہ امین ناماوتی اور ان کی انٹائر فیملی کے توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو مرحومین کی لسٹ ہے اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جس میں سب سے پہلے اکبر علی ابن حسن علی ناماوتی کا نام ہے، اور پوری لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی آپ کے اسکرین کے اوپر، ہمارے بھائی کمیل جو ہے بھیج دیں گے، تو آپ جب لاسٹ میں فاتحہ پڑھ لینا۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑا، یہ امین صاحب کو بہت بڑا آنر ملا کہ شہزادہ قاسم کا انہوں نے جشن کیا۔ اب سنو، مولا قاسم، شہزادہ قاسم یہ امام حسن ابن علی ہمارے دوسرے امام کے سیکنڈ سن تھے، پہلے بیٹے کا نام حسن مثنی کہا گیا کہ وہ بالکل شبیہ تھے مولا جناب قاسم کے 3 بھائی ہیں، بعض روایتوں میں 5 ہے، تو بہرحال میں 3 کی بات کر رہا۔ سب سے بڑے کا نام حسن تھا، ان کا نام ہی حسن رکھا گیا، حسن کے سامنے حسن رکھا گیا، کیوں؟ ان کو بولتے تھے حسن مثنی، عبداللہ نام ہے لیکن حسن مثنی بولتے تھے۔ کیوں بولتے تھے حسن مثنی؟ یہ مولا حسن کی شبیہ تھے، بالکل باپ کی شبیہ تھے، بالکل ایسا دکھتا تھا کہ مولا حسن کی جوانی ہے، مولا حسن کا بچپنا ہے، اسی لیے ان کو حسن مثنی بولتے تھے۔ یہ کربلا آئے تھے اور کربلا آنے کے بعد زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہو کے یہ جو ہے واپس ہو گئے تھے۔ تو بہرحال وہ میں بحث میں نہیں جاتا۔ تو حسن مثنی بیٹے، اور جناب قاسم ابن حسن اور ایک عبداللہ ابن حسن جو تیسرے بیٹے تھے۔ عبداللہ ابن حسن بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور شہزادہ قاسم تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اور آپ کی ایک بہن تھی، کئی بہنیں ہیں، جس میں ایک بہن فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ جو ہے، یہ ان کا نکاح چوتھے امام سے ہوا تھا، انہیں اپنے فرسٹ کزن کے ساتھ، چچا زاد بھائی کے ساتھ، جناب فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین حسن ابن علی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، جس سے 5ویں امام کی ولادت ہوئی۔ 5ویں امام کے جو والدہ ہے وہ مولا حسن کی بیٹی ہے، اور ہمارے چوتھے امام جو ہے مولا حسین کے بیٹے، تو 2 سے 5ویں امام دنیا میں آئے تھے۔ تو بہرحال تو ایک بیٹی ہے فاطمہ بنت، اور کئی بیٹیاں تھے مولا حسن کو، اور آپ کی والدہ کا نام، آپ کی مادر گرامی کا نام شہزادہ قاسم کے جناب ام فروا تھا۔ جناب ام فروا سے بی بی فاطمہ بھی ہے، اور جناب قاسم ابن حسن بھی، اور بھی بچے۔ تو یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی جناب ام فروا، کہ جو مولا حسن کی زوجہ تھی، جن کے کئی واقعات آپ کو کربلا کے میں ملتے ہیں، آپ مصائب میں سنتے ہیں بی بی فاطمہ، بی بی ام فروا کے کا ذکر۔ تو قاسم ابن حسن یہ شبیہ تھے میرے مولا سے بہت ملتے تھے، میرے مولا سے ان کا شباہت بہت تھی اپنے دادا کے ساتھ۔ دیکھیے جناب قاسم کی لائف جو ہے 13 ایئرز یا 14 ایئرز کے تھے جب آپ کربلا میں تھے۔ مختلف روایتیں، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت غلط، مجھے جانا ہی نہیں۔ 13 سال یا 14 سال کا سن، آپ کو اس بحث میں جا کے اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے۔ آپ کی ولادت 7 شعبان، پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تیسری شعبان مولا حسین علیہ السلام، چوتھی شعبان مولا عباس علیہ السلام، 5ویں شعبان ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، 6 شعبان شہزادے علی اکبر علیہ السلام، اور 7 شعبان 7 شعبان شہزادے قاسم علیہ السلام۔ جناب قاسم کی پوری لائف کو اگر آپ دیکھو، 13-14 ایئرز کی زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ 13-14 ایئرز میں شہزادے نے وہ کام کیا کہ آپ اتنی ینگ ایج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کئی چیزوں کو انہوں نے واضح کیا۔ جیسے قرآن مجید میں کئی آیتیں، پلیز غور سے سننا، قرآن مجید کا مطلب ہے کئی محکم ہے، کئی آیتیں کلیئر، بالکل کلیئر آنسر ہے، اور کئی آیتیں انکلیئر ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ کلیئر ہوتی گئی۔ آج کلیئر نہیں، قرآن کی آیت تو آ گئی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، معصومین بہتر جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔
ہمارے لیے وہ کلیئر ہوتی گئی وقت کے ساتھ، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال، 100 سال، 200 سال، یہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. جس میں قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو بڑی مشہور ہے، میں بہت ہی پڑھتا ہوں یہ آیت کو، اور بڑی مشہور ہے، بہت کلیئر آیت ہے. آج جشن کا ماحول ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. جس مشہور آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، ہر بچہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ویری ویری کلیئر میسج. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سنو، میں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس نے یہ کہا موت کا ٹیسٹ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا لازم ہے. اس انہیں مطلب کیا ہے کہ موت اس تک پہنچے گی 100%. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو. تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ بول رہا کہ موت میں ٹیسٹ ہے، ویری ویری کلیئر ہے. ظاہری طور پر اللہ یہ کہہ رہا کہ موت میں ایک ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے. اور دنیا میں ہم وہی چیز کھاتے ہیں. بامبے کی مثال کے طور پہ بامبے کی آپ کی بریانی ہے، وہی کھائیں گے. حیدرآباد کی بریانی ہے، دہلی کی ناری. مثال دے رہا کھانے کی بات، جشن پڑا اس لیے. لکھنؤ کے کباب ہے، ہر جگہ کا ایک نیا ٹیسٹ ہے، ہر جگہ کے گجرات کے ایک الگ فوڈ ہے. ہر آدمی ٹیسٹی فوڈ کھاتا ہے. کوئی آدمی جو ٹیسٹ لیس ہوتی جو ڈش وہ نہیں لیتا. وہی ریسٹورانٹس چلتی ہے، وہی ریسٹورانٹس کا نام ہوتا ہے. ہر ریسٹورانٹ میں کوئی ایک ڈش ان کی اسپیشل ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی وہ ڈش بہت ٹیسٹی ہے. جب وہ سامنے آئے گی تو انسان اسی کی طرف آگے بڑھے گا. ایک انسان کا نیچر ہے، ایک انسان کی فطرت ہے کہ ٹیسٹی چیز کھائے گا، جو ٹیسٹ لیس ہے وہ نہیں کھائے گا. تو اور اللہ کیا کہہ رہا کہ تم دنیا میں ٹیسٹی چیز پسند کرتے نا، میٹھی چیز پسند کرتے نا، تم اچھی مزے کی چیز پسند کرتے نا. چلو میں تم کو، موت تو برق ہے، موت تو سب کو ہی آنا ہے، تو میں موت میں بھی ٹیسٹ رکھتا ہوں. کیا بول رہا یار؟ موت میں بھی میں ٹیسٹ رکھوں گا. لیکن ہم کو کیسے معلوم؟ آپ گھبرائے نہیں، میں کوئی موت کی بات نہیں کر رہا، میں محفل پڑھ رہا، جشن پڑھ رہا. میں شہزادہ قاسم کے اوپر بول رہا کہ ایک بڑی آیت کے انہوں نے واضح کیا. موت میں ٹیسٹ کیا ہوگا؟ کیا باپ آ کے بیٹے کو بولتا ہے کہ بیٹا بڑی اچھی میٹھی سویٹ موت تھی؟ کیا ماں آ کے بیٹی کو بولتی ہے مرنے کے بعد؟ کسی کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے آرام باغ میں ان کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد وہ آ کے فرسٹ نائٹ بولے وہ مائی سن، بہترین موت تھی، ویری ویری سویٹ، نہیں کہ اتنی میٹھی موت تھی. یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے اللہ کا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو موت کیا ہے. موت آئی تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موت کیا ہے. اب یہ آیت بول رہی کہ موت میں ٹیسٹ ہے. اللہ بول رہا موت میں ٹیسٹ ہے. ہاؤ وی نو کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ہاؤ وی نو. میں نے ابھی کیا کہا، قرآن کی کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں انکلیئر ہیں، کئی متشابہ ہے، کئی محکم ہے. جو محکم ہے وہ کلیئر ہے، جو متشابہ ہے وہ انکلیئر ہے. یہ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، پلیز غور سے سننا، شہزادہ قاسم کی محفل پڑھ. یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد، پھر بول رہا آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی. لوگوں کو پتا چلا کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ موت میں ذائقہ کیا ہے. کلیئر ذائقہ، کلیئر. کئی معصومین کے ارشادات ہیں موت میٹھی ہوگی، یہ ہوگی، لیکن جو کلیئر، بالکل کرسٹل کلیئر جیسا بولتے ہیں نا، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر، وہ شہزادہ قاسم نے کہا کہ پتا چل گیا کہ اس موت میں موت آئے گی تو کیسے آئے گی وہ بتا دیا، کس کی محبت میں آئے گی وہ بتایا. پلیز غور سے سنو، کس کی محبت میں آئے گی شہزادے نے وہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ اگر کہ کتنی میٹھی کتنی سویٹ موت ہو سکتی. جب شب عاشور مولا، میں مسائل نہیں پڑھ، شب عاشور جب مولا حسین نے جب اپنی لسٹ سنا رہے تھے شہدائے کربلا کی، مشہور روایت شہدائے کربلا کی لسٹ بتا رہے تھے کہ کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید. تو اس وقت میرے مولا حسین نے کہا تھا، جب لسٹ سنا رہے تھے تو مولا حسن کا یتیم شہزادہ قاسم کھڑے ہوئے. چاند کی چارہ چہرہ تھا، حسین اور خوبصورت چہرہ، اتنے حسین تھے شہزادے. میں نے کہا نا ابھی آپ کو مولا کی جوان، میرے مولا کتنے حسین تھے کہ مولا کے حسن کا کوئی اندازہ لگا سکتا.
کہ کتنا حسین تھا. اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل, اللہ حسین ہے, اللہ خوبصورت ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ سے آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر, وہ اتنا حسین ہو سکتا نہیں. اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل, اللہ حسین ہے. تب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کتنا حسین ہے؟ امام علی علیہ السلام کو دیکھو, اللہ کے حسن کو پہچانو. مولا علی کے لیے اس لیے کہا گیا یہ وجہ اللہ ہے, وجہ اللہ, یہ اللہ کا چہرہ ہے. اتنے حسین تھے مولا, اتنے, میرے 2 منٹ سن لو, مولا کے لیے بھی اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ دشمن سے دشمن بھی جو مولا کا تھا, میں نام نہیں لے رہا, اللہ مولا کے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے, جو دشمن سے دشمن تھے مولا کے, وہ بھی کبھی امام علی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے. میں نے بہت بڑی بات کرا, میں محفل پڑھ رہا, دشمن سے دشمن بھی ہے, لیکن کبھی مولا علی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, آپ جیسا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے نا, کبھی نہیں کہ مجال نہیں تھی کہ مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب بھی دشمن بات کرتا تھا علی سے سر کو جھکا کے بات کرتا, نگاہوں کو نیچے کر کے بات کرتا تھا. یہ اس لیے کہ امام علی کو کہتے کہ جلال پروردگار کا بھی مظہر ہے. کیا بات ہے یار, اللہ کی ہر صفت کے مظہر کا نام علی ہے. ہر صفت مظہر اوصاف خدا تھے بنا مولا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مولا کا حسن, یہ حسن کے بارے میں, بیوٹی کے بارے میں روایتوں میں کہ جب اللہ نے حسن کو خلق کیا, کریٹ کیا بیوٹی کو, تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, 10 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. ایک پارٹ ہم کو دیا, صرف ایک پارٹ, ایک حصہ ہمارے پاس ہے. وہ ایک حصہ ایسا ہے, کبھی کسی کو میں دیکھتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں تو نگاہ نہیں ڈھٹتی, ہم کہتے یار یہ کتنا حسین انسان ہے, دل بولتا اس کو دیکھتے رہو. لیکن مرد مرد کو دیکھے, عورت عورت کو دیکھے, کسی اور کو مت دیکھو, تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نگاہ نہیں ٹھہرتی, دل بولتا اس کو دیکھتے رہو. ایک حصہ, جسٹ 1 پارٹ ہے. 9 حصے اللہ نے نبی بیوٹی کو جب بنایا تو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, ایک حصہ ہم کو دیا, 9 حصے نبی یوسف کو دیا. کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی, احساس تکلیف نہیں ہوئی. یہ ہے حسن. 9 یوسف کو دیے, ایک ہم کو دیا, اور 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. اب اندازہ لگا کہ کیا حسین تھا میرا مولا. ان کی شبیہ تھی شہزادہ قاسم, ان کی شبیہ تھی کہ نگاہ نہیں تھے. اب آپ کو میں ایک 2 جملے بولتا, مصائب کے ہیں لیکن شہزادے کا ذکر ہے تو کوئی بات. اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں شہزادے کی محبت میں, تو قبولیت ہے, جشن ہے, قبولیت ہے, محفل ہے. شہزادہ, میں نے بھی کہا کہ شہزادہ بڑا ہنسی, ویسے معصومین کے سارے بچے ہنسی, لیکن یہ میرے مولا کی شبیہ ہے. جیسے جناب علی اکبر اللہ کے رسول کی شبیہ ہے, اور شہزادی علی اصغر بھی میرے مولا کی شبیہ ہے. جناب مسلم ابن عقیل اللہ کے رسول کے شبیہ تھے, اور آواز میرے مولا کی تھی. جیسے جلا حسن کی شبیہ تھی, اور مولا حسن اللہ کے رسول کی شبیہ. یہ سارے معصومین کے چہرے مبارک. تو شہزادہ قاسم یہ اتنا حسین تھا کہ مولا حسین نے جب ان کو میدان میں بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے, تو ایک باریک سا, بالکل باریک سا کپڑا چہرے پہ ڈال دیا تھا, ایسا کور کر دیا تھا چہرہ, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, یہ کھلا ہوا تھا, باریک سا کپڑا. کیوں ڈالا تھا؟ مولا حسین نے کہا تھا یہ میرا بچہ اتنا حسین ہے, اتنا خوبصورت ہے, کہیں میرے وہ محبت, یہ محبت کا تقاضا تھا کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے, کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے. یہ چاچا کی محبت تھی اپنے بھتیجے کی. اتنا باریک سے کپڑا ڈالے تھے, اتنے حسین تھے. تو اس کا جملہ ہے ایک تاریخ میں کہ جب شہزادہ لڑ رہا تھا تو چہرے سے جب پردہ ہٹتا تھا, کپڑا ہٹتا تھا, اور دشمن شہزادہ قاسم کے چہرے کو دیکھتے تھے, تو دشمن تھے نا کربلا میں, وہ لوگ پکار رہے تھے کہ کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے. ایک عجیب حسن تھا شہزادہ قاسم کا کہ جو مولا کا شبیہ ہو, وہ کیسا حسن اور مولا کا شبیہ بن کر شہزادہ قاسم دنیا میں آئے تھے. اتنے حسین تھے کہ دشمن پکار کے کہہ رہا تھا کہ کتنا یہ حسین بچہ ہے, کتنا خوبصورت. دوستوں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, مصائب کا جملہ ہے کہ جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. تو بہرحال شہزادہ قاسم نے ایک بہت بڑی آیت کا, بہت بڑے لوگوں کے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا کہ جب
شب عاشور مولا حسین فہرست لسٹ سنا رہے تھے کہ کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا۔ شہزادہ کھڑا ہوا، 13 یا 14 برس کا سن، کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ چچا کیا کل میرا نام نہیں ہے لسٹ میں؟ کتنا خواہش تھی جنگ کرنے کی۔ پھر میں بات کو یہاں روک رہا پھر پلٹ کیا ہوگا۔ اتنی خواہش تھی شہزادہ قاسم کو جنگ کرنے کی کہ جس کی نتیجے میں سب سے زیادہ جنگ کی جو تکلیفیں تھی وہ شہزادہ قاسم کو برداشت کرنا پڑا۔ میں مصائب اس لیے روک رہا ہوں۔ اتنی غلط، ہمیشہ یہ مولا عباس کے شاگرد تھے، یہ مولا عباس کے سٹوڈنٹ تھے، مولا عباس نے ان کو جنگ سکھائی تھی، شہزادہ علی اکبر کو اور جناب قاسم کو، اور مولا عباس کو امام علی علیہ السلام نے سکھائی تھی جنگ کرنا کیسے، ایک اس کا ہنر تھا۔ تو ہمیشہ شہزادہ قاسم کو ساری وہ چیزیں جناب علی اکبر اور شہزادہ قاسم کو مولا عباس نے سکھائی تھی کہ کیسے تلوار چلانا، کیسے نیزہ چلانا، کیسے تیر چلانا، کیسے اس لیے کہ امام علی نے ایک جگہ پہ پراؤڈلی کہا ہے، فخر کیا ہے کہ میں وہ علی ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا ہوں، 2 تلواریں، دونوں ہاتھوں میں تلوار اور جنگ لڑ، کتنا مشکل، میں 2 نیزوں سے لڑتا ہوں۔ یہ مولا نے پراؤڈلی کہا ہے خطبہ افتخاریہ میں کہ میں وہ علی ہوں کہ جو 2 تلواروں سے لڑتا ہوں، 2 نیزوں سے ایک ساتھ لڑتا ہوں، اور میں جنگوں کو تیز کرتا ہوں۔ جب حملے کرتے تھے جنگ فوج بھاگتی تھی کہ ایسا اس طرح تماوج خون سے لالزار رخسارے ہوتے تھے ہوئے ہونٹ، سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز، جب دشمن دور سے نظر ڈالتا تھا تو غش کھا کے گر جاتا تھا، بے ہوش ہوتا تھا۔ اور جب علی حملہ آور ہوتے تھے، اس لیے کہ امام علی کی جنگ دیکھو، شہزادہ قاسم کی جنگ دیکھو، مولا عباس کی جنگ دیکھو، علی جب حملہ آور ہو رہے تو ایسے برق رفتار اس کو بولتے فریکشن آف سیکنڈ میں چاند کی طرح برق رفتار گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے۔ ایڑ دینا بھی، جو گھوڑے کو چلاتے تھے، گھوڑے کو چلانا رائڈ کرنا بھی ایک آرٹ ہے کہ معصومین کے گھوڑے لٹرلی فلائی کرتے، مثال دے رہا کہ اڑتے تھے اس طرح سے مولا۔ اور یہ سارا کمال یہ گھٹنوں کا ہوتا، جو رائڈرز ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ گھوڑے کو چلاتے کیسا، یہ گھٹنوں سے کنٹرول کرتے تھے، کوئی بریک نہیں کھینچتے، گھٹنوں سے کنٹرول کر کے کہ رائٹ سائڈ پہ کتنا مڑنا، لیفٹ سائڈ پہ کتنا مڑنا، وہ کمال تھا میرے مولا کا۔ برق رفتار گھوڑے کو، زدن کا مطلب ہے فریکشن آف سیکنڈ کا جو کاؤنٹلیس ہوتا آپ سمجھا نہیں سکتے۔ چشم زدن میں پھیلے ہوئے لشکر کے اطراف ایک ایسا، اور کمال یہ تھا مولا کا، اور وہی چیز شہزادہ قاسم نے کی تھی، وہی چیز کہ جب مولا حسین نے بھی کی تھی، کیسے کہ کبھی یہ فوج کے بیچ میں نہیں جاتے تھے، ایسا بیچ میں نہیں جاتے، یہ مولا علی علیہ السلام کا اسٹائل جو مولا عباس نے سکھایا تھا، گھوڑے کو ایک دیکھے چشمے زدن نے فریکشن آف سیکنڈ لشکر کے اطراف ایک ایسا کعوہ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، میں شہزادہ قاسم کی جنگ پڑھ کہ مثال کے طور پہ 10,000 کی ظالمین کھڑے ہوئے، تو ایسا فوج کے بیچ میں 10,000 میں نہیں جاتے تھے۔ دوستوں میں بہت آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے، وہ خالی سے اس طرح نہیں کھڑی رہتی تھی فوج، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہے، سب کے ہاتھوں میں نیزے، وہ لوگ حملہ کر رہے تو ان تلواروں کو روک رہے، وہ جو نیزے آ رہے وہ نیزوں کو روک رہے، جو تیر چل رہے ان تیروں کو روک رہے۔ کوئی مذاق نہیں تھا کہ 1,000 تیر آپ کے اوپر آ رہے اور ایک تیر آپ پہ نہیں لگ رہا۔ اس طرح سے تلوار کو چلاتے تھے کہ تیر آتا تھا، ٹکرا کے جاتا، اور اتنی تیز ہوا چلتی کہ تیر کا رخ مڑ جاتا، نیزے کا رخ مڑتا۔ میں شہزادہ قاسم کی جنگ پڑھا جو مولا علی کے ساتھ تھی، اور چشمے ہزاروں کا لشکر جو پھیلا ہوا ہے اس کو ایسا کعوہ کاٹا، کعوہ نے سرکل کیا، اور جب بیچ میں گھسے تلوار توڑ کر تو اس طرح لشکر بکھر کے بھاگا جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے ہیں۔ کیا سن رہے یہاں؟ ایک سال بات پڑھ لے، محمد والے محمد۔ شہزادہ قاسم کی جنگ اب بار بار یہ پوچھتے تھے، اور اگر مثال کے طور پہ تلوار ٹوٹ جائے، نیزہ ٹوٹ، تو مولا علی کا طریقہ تھا جو مولا عباس کو سکھایا تھا، مولا عباس نے شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر کو سکھایا تھا کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے بریک، جیسے احد میں مولا کی تلوار ٹوٹی تھی جب ذوالفقار آئی، تو کیا کرتے تھے؟ 2 سپاہی کو
جو سامنے آ رہا وار کرنے اس کو ایسا اٹھاتے تھے, ان کے سر ٹکراتے تھے, پھینک دیتے. کمال تھا جنگ کا یہ آرٹ. اس وقت میں بہت تیزی سے ایک سکیچ کھینچ کے چلا گیا شہزادہ قاسم کی جنگ کو. تو اور جناب عباس سے ہمیشہ شہزادہ قاسم یہ پوچھتے تھے کہ چچا یہ تو بتاؤ میرا کیا کروں, وقت تیزی سے نکل گیا, آلموسٹ 45 منٹس پڑھوں گا, 35 منٹس کی ہو گیا. شہزادہ قاسم ہمیشہ پوچھتے تھے مولا عباس سے کہ چچا جنگ کیسے ختم ہوتی, جنگ پہ کنٹرول کیسے کرنا. تو آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا, کمانڈر ان چیف جیسے ظالم عمر سعد تھا, کمانڈر ان چیف سے کو ختم کرو, فوج خود بخود بھاگ جائے گی. تب اس مائنڈ یہ تھا کہ میں تلوار تول کر بیچ میں جاؤں اور کمانڈر ان چیف کو ختم کر کے جنگ کو ختم کروں. اور وہی ہوا. بس بات کو میں یہاں روک رہا, پلٹ کے جا رہا پھر وہ آیت کی طرف, پھر واپس آؤں گا یہاں پہ. تو شہزادہ قاسم نے پوچھا, اب یہ وہ آیت کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت ہمیشہ انکلیئر رہتی. آج تک 1400 ایئرز ہو گئے, آج تک یہ ہوتی. ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موت میں ٹیسٹ کتنا ہو سکتا ہے. ایک جملہ میرا غور سے سنو. سفینۃ النجات پہ شہزادہ قاسم کا محفل پڑھا, امین فیملی کے, ناماوتی فیملی کے. شہزادہ قاسم نے اس آیت کو ہمیشہ کے لیے کلیئر کر دیا, ورنہ یہ آیت ہمیشہ انکلیئر رہتی. معلوم ہی نہیں ہوتا کتنا ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ کہاں تک جا سکتا. شہزادے نے بتایا کہ جب مولا حسین سے پوچھا کہ چچا کل کیا میرا نام نہیں ہے, تو امام حسین نے کہا کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ کل کے دن موت کیسی ہے تمہاری نگاہ میں. اللہ اکبر. سوال دیکھو, ایک امام کا سوال ہے, کسی اور کا سوال نہیں. ہمیں زمانہ کا سوال ہے, اللہ کی حجت کا سوال ہے, علی اور فاطمہ کے بیٹے کا سوال ہے اپنے نیویو سے, حسن کے یتیم سے, کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کل کے دن موت تمہارے لیے کیسی ہے. تو اس وقت شہزادہ قاسم نے اس آیت کو ایسے کلیئر کر دیا, ہمیشہ کے لیے کرسٹل کلیئر کہ اگر یہ آیت میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ موت میں کیا ہے. شہزادے نے کہا اچھا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ہنی سے زیادہ سویٹ ہے. شہزادے قاسم نے بتا دیا کہ اگر دل میں محبت حسین ہے تمہارے, تو تمہارے لیے موت ہنی سے زیادہ سویٹ ہو سکتی ہے. 0.1% بھی تلخی نہیں ہوگی, زہر نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی. اگر if you know the path of امام حسین, تو تمہارے لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا سفینۃ النجات پہ شہزادے قاسم کی محفل پڑھتے ہوئے کہ if you love امام حسین and if you follow the path of امام حسین, یہ موت شہزادے قاسم نے کہا کہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہے, ہنی سے. اب just follow the path, پھر دیکھو کہ مولا موت میں کتنی مٹھاس دے دیں گے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. آپ سمجھ لیں میری بات. شہزادے قاسم نے دنیا کو بتایا کہ موت میں کتنی مٹھاس ہو سکتی, کتنی سویٹنس ہو سکتی. اللہ ہم کو وہ محبت عطا کر دے مولا حسین کی, ہم ویسے اوبیڈینٹ بن جائیں مولا حسین کے کہ جیسے مولا حسین ہم سے چاہتے. اگر میں اوبیڈینٹ بن جاؤں ویسا, تو میرے لیے موت سب سے زیادہ میٹھی ہے. یہ ناماوتی فیملی نے اس محفل کو رکھ کر اپنے سارے مرحومین کی وہ رحمتیں شہزادے قاسم پہنچا دی کہ آج اتنا بڑا جشن کہ سبط اکبر مولا حسن کی خوشی, بی بی ام فروہ کی خوشی, امام علی علیہ السلام اور شہزادی کونین کی خوشی کہ ان کے بڑے بیٹے کا بیٹا, ان کا پوتا دنیا میں آیا. اللہ کا رسول مولا حسین کتنے خوش کہ مولا حسین کا یہ بھتیجا جس نے کربلا کو زندہ کیا, اس بچے کی شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کتنا چاہتی تھی اپنے اس یتیم بھائی کے بچے کو. اب صفات کا مالک, عبادتوں کا کیا کمپیئر کرو. جو علی کا پوتا ہو, جو حسن کا بیٹا ہو, اس کی عبادت کیا ہوگی. چاند تھا, چاند, میرا شہزادہ چاند بھی مثال دے رہا میں, چاند بھی کیا ہے. میرا شہزادہ اتنا حسین تھا,
حسن کا یتیم، سخی ابن سخی کا یتیم، ایسا سخی ابن سخی کا یتیم تھا، وارث تھا، مولا حسن کا وارث. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جنگ کے سخت ترین پہلو کو برداشت کرنا پڑا. آپ سوچو کہ شہزادہ قاسم ایسا 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. میں جنگ نہیں پڑھ رہا، مصاحب اگر 1-2 آنسو آپ کے نکل جائیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے. حسن کہ جس کو جنگ کی کربلا کے شہیدوں میں یہ بڑا مصیبتوں سے تکلیفوں سے جو شہید ہوا، یہ اس شہید کا آج میں جشن پڑھا. میرا مولا قبول کرے. بس جب شہزادہ میدان میں آیا تو ایک نامی پہلوان، شام کا بہت بڑا پہلوان ارزخ، وہ تھا یزید کے لشکر میں ظالم، اس کا بڑا نام تھا. اس کے بیٹوں کا 7 بیٹے، جس کے 7 بیٹے اس زمانے میں میدان میں 7 ہو باپ کے، تو کیسا غرور اور تکبر ہوگا، کیسی طاقت ہوگی. اور عمر سعد ظالم جانتا تھا. اس نے اس سے کہا کہ جا، ارزخ سے کہا جا اور اس بچے کا مقابلے میں جا. اس انسلٹ ہے کہ میرا اتنا بڑا نام ہے، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اس نے کہا یہ حسن کا یتیم ہے، کہ کوئی غرور اور تکبر دے گا. میرے 7 بیٹے ہیں، کسی ایک کتنا غرور تھا ظالم کو، کسی ایک بیٹے کو بھیجوں گا 13-14 سال کے بچے کے سر کو قلم کر کے لا لے گا. وہ جانتا نہیں تھا کہ حسن کا لال، مولا حسن کی تلوار. دنیا نے دیکھیے شجاعت ہے حسن کو، مولا کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے. ایک بیٹے کو بھیجا، گیا شہزادے نے. اور شہزادہ قاسم مولا عباس کے شاگرد، مولا عباس امام علی کے شاگرد. آپ سوچو، شیر خدا کا شاگرد، مولا عباس کے شاگرد، 1 سیکنڈ میں ظالم کو واصل جہنم کر دیا. تلوار جو چلائی، اچھا کمال یہ تھا کہ پہلے خود نہیں چلاتے تھے، ہمیشہ یہ خاندان اہل بیت کا شعار تھا. یہ بھی مولا علی سے سیکھا تھا کہ خود تلوار کبھی نہیں کرنا، خود کبھی حملہ نہیں کرنا، آلویز پیس کی بات کرو. کیا بات ہے یار، آلویز پیس کی بات، آلویز اسلام کی دعوت یار، آلویز پیس کی بات، آلویز اسلام کی دعوت دو، آلویز پیس کی بات کرو. ہم جھگڑا نہیں، ہم یہی تو کہتے کہ جو حسینی ہوگا وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوگا. حسین پیس کے امام ہے، ہیومینٹی کے امام ہے، انسانیت کے امام ہے، سیویئر آف ہیومینٹی ہے. سیویئر آف ہیومینٹی کا نام مولا حسین. آلویز پیس، آلویز. یزید کے لشکر کو لاسٹ مومنٹ تک پیس کی دعوت کی، امن کی بات کی. جو پیغام رسول ہے، پیغام خدا ہے، پیغام امام علی، پیغام امام حسن، پیغام حسین، یہی تھا. آلویز پیس کی بات. اس نے حملہ کیا، شہزادے نے 1 لمحے میں اس کے حملے کو ختم کر کے اس کے سر کو ختم کر. ارزخ نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے کا بھی حشر یہی کیا. ایک کے بعد ایک 7 بیٹے. باپ دیکھ رہا کتنا ابھی غرور و تکبر تھا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، کوئی بھی جا کے اس کے سر کو ختم کرے گا. آپ سمجھو باپ کے سامنے 1 2 3 4 اس طرح 7 کے گئی تو عمر سعد کے یزید کے لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ ارزق کے 7 بیٹے قتل ہو گئے. یہ کم سن بچے نے، آخر یہ ہے کون؟ تو آوازیں بلند ہوئی کہ حسن کا یتیم ہے، علی کا پوتا ہے. ہر طرف آوازیں بلند. قاسم خوش ہو رہے کہ میرا شاگرد، میرا اسٹوڈنٹ کیسے لڑ. مولا حسین خوش ہو رہے، ایک کے بعد ایک جہنم کر دیا. سب لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئی اور زک کی آنکھوں میں خون اترا. اتنا غرور اور تکبر میں تھا. غرور جس کا نام ہے دوستوں، عرب میں نام تھا. 2 ہزار 3 ہزار کے لشکروں سے الگ اکیلے لڑنے والا نام تھا اس پہلوان کا. ان کے لیے شاید یہ تو بچے، وہ اپنی پوری طاقت. اور یہ لوگ جو آتے تھے، یہ لوگ صرف کرتے میں نہیں آتے تھے، یہ فل کٹ پہن کر آتے تھے، سر سے لے کے پیر تک. ان کو قتل کرنا اور ڈیفیکلٹ تھا، لوہے کی پوری کٹ ہوتی تھی. یہ تو صرف میرے مولا کی شان تھی کہ جب بھی میدان میں آتے نہ زنا ہوتی، نہ سر پہ توق ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ایسا کمال تھا، ایسا کمال سے جنگ لڑتے تھے یہ لوگ کہ ان کے پاس کبھی نہیں لے کے آتے تھے. اور شہزادہ قاسم بھی بالکل ویسی تلوار، کہنیوں سے خون بہتا ہوا، ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے، چہرے پہ وہ جلال کہ اگر دشمن بھی نظر ڈالے تو غش کھا کے گر جائے. ایسا شہزادہ قاسم تھا.
اتنا ہنس کے شاگرد امام علی کے پوتے مولا حسن کے بیٹے ارزق جب بس ختم کر دیا میں نے جشن، میرا ٹائم ہو گیا. ارزق جب میدان میں آیا فل ایکیوبڈ ہو گیا، 7 بیٹوں کا، آپ سوچو وہ شیر زخمی شیر بن کر آ گیا، میں 7 بیٹوں کا بدلہ لوں گا اس بچے سے کہ میرے 7 بیٹوں کو میرے سامنے اس نے قتل کیا. اس باپ کا حال کیا ہوگا جب وہ پہنچا، جب وہ میدان میں آ گیا، دھوم ہو گئی میدان میں، آواز آ گئی کہ ارزق آ گیا اس بچے کے مقابلے میں، جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، میرے بچے قتل کریں گے. آج ارزق میں آیا، ارزق میدان میں آیا. دوستو جب وہاں آواز بلند ہوئی، میرا مولا عباس خیمے سے باہر آ گئے، آ کے پکار کے کہا میدان میں کہ میرے لال بیٹا گھبرانا نہیں، میرے لال قاسم لو اسی طرح جنگ، میرے لال شاباش اسی طرح، مرحبا مرحبا بیٹا قاسم. میرا مولا عباس سپورٹ کے لیے باہر آ گئے خیمے سے. آپ جانتے میرا مولا عباس کتنا حسین، کیسا خوبصورت، وہ باہر آ گئے، کہا مرحبا بیٹا مرحبا. اب شہزادہ قاسم امام حسن کے لال، علی کے پوتے، مولا عباس کے شاگرد، اب انہوں نے جو تلوار چلائی، دوستوں میں 1 منٹ میں ختم کر رہا، تلوار چلی تو گرد، پہلے ارزق نے تلوار چلائی، اس کے وار کو روک کے، اب جب حسن کے یتیم نے تلوار چلائی تو تلوار نیچے تک زمین تک پہنچی تو گرد کا غبار اٹھا. جب گرد کا غبار اٹھا تو دونوں سپاہی چھپ گئے. اب کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا، لیکن جب گرد ہٹی تو دیکھا کہ قاسم کے ہاتھوں میں ارزق کا سر تھا. جیسے ہی دیکھا مولا عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، شہزادے کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا میرے لال قاسم تم نے بابا کی جنگ یاد دلا دی، خوب جنگ کی بیٹا. بس دوستو اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد قیامتیں گزر گئی میرے شہزادے کے اوپر، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. وہ مصیبت، وہ قاسم کے اوپر وہ مصائب ٹوٹے. بس بات کو میں یہیں روک رہا. مولا یہ فیملی کو، ہمارے امین بھائی کو اور یہ فیملی کو کہ جنہوں نے یہ محفل کروائی ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور امین ناماوتی اینڈ فیملی کی جانب سے یہ محفل ہوئی ہے. میں امین ناماوتی اور ان کی ساری فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم کو مولا نے بہت بڑا آنر دیا ہے کہ تم نے شہزادے قاسم کی محفل کرائی. اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری اس محفل کی قبولیت کے لیے ہم سب نے جو سفینۃ النجات کے اوپر یہ جشن سنا ہے، ہم سب کی قبولیت، جشن کی قبولیت اور شہزادے قاسم کا صدقہ لینے کے لیے، اس دن کی برکت، رحمت، نعمتیں لینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگار بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا حسن کے اس لال کا واسطہ ہماری مختصر سی محفل میرے مولا حسن کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. میری پہلی دعا یہ آج کہ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. اللہ یہ جشن ناماوتی فیملی اور ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہماری لحد میں اس کا ثواب پہنچے. پروردگار یہ سارے جن جن مرحومین کے لیے یہ جشن کروایا گیا، اللہ ان جو لسٹ آپ کے سامنے آئے گی ابھی، پروردگار ان سارے مرحومین کو، ناماوتی فیملی کے اور جن کے بھی نام ہیں ان ساری فیملیز کو پروردگار آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دیں. پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، شہزادے قاسم کا واسطہ ان کی خبروں میں اور تدر قرار عزاداران حسین کی خبروں میں، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرج عالم سب کی خبروں میں مکمل شہزادے قاسم کی ولادت بسعادت کا رحمتوں کو پہنچا دے. اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار حج و عمرہ و زیارت ہم سب کو نصیب ہو کر بلائے. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اس وقت کلکتے میں بھی ایک مومن کا بائی پاس ہوا ہے، حیدرآباد میں ہوا، دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کے چاہنے والے بیمار ہیں، شہزادے قاسم کا واسطہ، کربلا کے دولے کا واسطہ، کربلا کے نوشے کا واسطہ، اللہ ان سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ مولا حسین کا ذکر کریں۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ شہزادے قاسم کا واسطہ آئندہ سال 7 شعبان تک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اللہ۔ تیرے دین اس چینل کی ہمارے علمدار بھائی کمیل کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے شرف فیملی کے لوگ ہیں اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جس مرحومین کے ساری ناماوتی فیملی کے سارے مرحومین کی لسٹ آپ کے سامنے، ان مرحومین کے لیے شہزادے قاسم کے صدقے سب